اللہ کا خوف تمام حکمتوں کی اصل ہے. جتنی حکمتیں ہیں اس سب کی جڑ ہے اللہ کا خوف. اگر عاشق بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے. اگر عالم بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے. اگر نیک بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے. اگر چہروں کو جگمگانا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے. اگر عبادت خانوں کو آباد کرنا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے. اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے. اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے. اگر اللہ کے نزدیک عزت والا بننا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے. اگر قبر میں اپنے جسم کو کیڑوں سے بچانا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے. اگر دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رہنا ہے تو اللہ کا خوف چاہیے. اس لیے کہ جب دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت بس جاتی ہے تو پھر انسان کہ دل کا تعلق خود بخود گناہوں سے ٹوٹ کر کے نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. جب اللہ کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے کی بجائے وہ خدا خانوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے. جب انسان کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو انسان اپنی زبان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنی نگاہ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے ہاتھ اور پیر کو گناہوں سے بچاتا ہے. اسی لیے میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. آج دنیا کے اندر جرائم اس لیے بڑھ رہے ہیں، آج دنیا کے اندر گناہ اس لیے بڑھ رہے ہیں، آج دنیا کے اندر عیاشیاں اس لیے بڑھ رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف نکلتا جا رہا ہے، اللہ کی خشیت نکلتی جا رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے اندر کرپشن اس لیے ہے کہ دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں. زنا کے اڈے اس لیے آباد ہو رہے ہیں، دلوں میں اللہ کا خوف نہیں. شراب کے اڈے اس لیے آباد ہو رہے ہیں، دلوں میں اللہ کا خوف نہیں. یاد رکھنا، خدا کا خوف عظیم نعمت ہے. اللہ اکبر. روئے زمین پر رونے والے روتے ہیں، روئے زمین پر آنسو بہانے والے آنسو بہاتے ہیں. کوئی پیسہ چلے جانے پر روتا ہے، کوئی کسی کی میت پر روتا ہے، کوئی کسی کی جدائی میں روتا ہے، کوئی کسی کے غم میں روتا ہے. یاد رکھنا، کوئی آنسو اتنا قیمتی نہیں ہوتا جو آنسو اللہ کے خوف سے نکلنے والا قیمتی ہوتا ہے. اللہ کے سچے رسول، ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی تنہائی میں اپنے گناہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے صرف مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل جائے تو اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. اللہ کے خوف سے نکلنے والا آنسو جسم کے جس حصے سے لگ جائے، جسم کے جس حصے سے مس ہو جائے، اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ والے اللہ کے خوف سے روتے نظر آتے ہیں. حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ کی راتوں کا حال یہ تھا، اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے. مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں ہے، جب رات کے آخری پہر میں آپ اپنا وقت گزارتے اس طرح روتے جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ تڑپ کر اور بلک بلک کر کے روتا ہے. اس طرح روتے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے روتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، کاش میں انسان بن کر پیدا نہ ہوا ہوتا، میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال بن جاتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، خدا کے خوف کی شان یہ ہے، اللہ کی خشیت کی شان یہ ہے. اللہ اکبر. ہر انسان سدھرنا چاہتا ہے، ہر انسان بدلنا چاہتا ہے، ہر انسان دل کا انقلاب چاہتا ہے. یاد رکھنا، خدا کے خوف کے بغیر دلوں میں انقلاب نہیں آ سکتا. اور اگر اللہ کا خوف چاہیے، اللہ کی خشیت چاہیے، تو یاد رکھنا خدا کا خوف جو ہے وہ بازار
بازاروں میں نہیں ملا کرتا. خدا کا خوف جو ہے خریدا نہیں جا سکتا. خدا کا خوف جو ہے یوں ہی حاصل نہیں کیا جا سکتا. ساری نیکیوں کی اور حکمت کی جڑ اللہ کا خوف اور خشیت ہے. اور اللہ کا خوف کس کو ملتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ علم والے ہیں. علم کی برکت سے اللہ کا خوف نصیب ہوتا ہے. علم کی برکت سے اللہ کی خشیت نصیب ہوتی ہے. جہالت جتنی بڑھتی جائے گی اتنی بے خوفی بڑھتی جائے گی. آج لوگ بے خوفی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ ان کے پاس علم نہیں. اور ایک بات بھی آپ کو عرض کر دوں، آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ کے بندوں میں علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ہم کچھ علم والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو نہیں ڈرتے. تو یاد رکھنا، وہ پڑھے لکھے تو ہیں مگر عالم نہیں ہیں. اس لیے کہ عالم کی پہچان ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے گا. اگر اشرف علی تھانوی عالم ہوتا تو حضور کی توہین نہ کرتا. ابن تیمیہ عالم ہوتا تو حضور کی توہین نہ کرتا. پڑھا لکھا تو ہے، عالم نہیں ہے. اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جب وہ اپنے جیسے بشر کی توہین نہیں کر سکتا تو وہ خیر البشر کی توہین کیسے کر سکتا ہے؟ امام اہل سنت پڑھے لکھے بھی تھے اور عالم بھی تھے. دل کی خشیت کی وجہ سے پکار اٹھے، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان، نہیں انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ. تو یاد رکھنا، ہر پڑھا لکھا عالم نہیں ہوتا اور ہر عالم پڑھا لکھا ہوا کرتا ہے. تو آج لوگوں کے اندر جو جہالت ہے اسی کی وجہ سے گناہ عام ہو رہے ہیں، جرائم عام ہو رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے علم کی طرف اپنی قوم کو پیش رفت کرنے کا حکم دیا، علم کی طرف بڑھنے کا حکم دیا. علم کیا ہے؟ یاد رکھنا، میں دنیاوی علوم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جلسہ چونکہ مدرسہ کا ہے اس لیے میں آج آپ کے سامنے دینی علوم کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن مفہوم مخالف آپ مراد نہیں لیں گے. اللہ اکبر، ہم نے بھی کچھ تھوڑا بہت دنیا کے علوم پڑھے ہیں اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سنی دعوت اسلامی جو ہے دنیاوی علوم کے ادارے بھی قائم کر رہی ہے. خود بفضل ہی تعالی ایک انگلش اسکول اور ایک جونیئر کالج کا میں خود بھی چیئرمین ہوں. اس اعتبار سے اپنا تعارف کرانا کبھی پسند بھی نہیں کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے عصری علوم کی خدمت ہم لوگ بھی کر رہے ہیں. مگر یاد رکھنا، یہ دنیا کے جو علوم ہے وہ دنیا میں کام آئیں گے، مگر جو علم دین ہے انشاءاللہ وہ قبر تک جائے گا، قبر میں کام آئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج ہم لوگوں کا حال کیا ہو گیا ہے؟ بچے کو اسکول کے لیے تو اٹھاتے ہیں لیکن علم دین کے حوالے سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دیں گے، وہ بھی درست تلفظ کے ساتھ نہیں، وہ بھی صحیح انداز سے نہیں. اللہ اکبر، حال یہ ہے 3-3 4-4 بچوں کے باپ بن گئے، ابھی تک غسل کا اسلامی طریقہ بھی نہیں پتا، ابھی تک نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی نہیں پتا. مسلمانوں بتاؤ، اللہ اکبر، ہم نے کمپیوٹر سیکھا، ہم نے 25 سال لگا دیے، کس کے لیے؟ جو ڈگریاں دنیا میں کام آئے گی ان کے لیے 25 سال لگائے، اور جو ڈگری قبر میں جائے گی 25 گھنٹے بھی اس علم دین کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رات کے مختصر سے حصے میں علم دین کا حاصل کرنا پوری رات جاگ کر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو علم دین سیکھتا ہے مچھلیاں اس
اس کے لیے دریا میں دعا کرتی ہے، جو علم دین سیکھتا ہے پرندے اس کے لیے گھونسلوں سے دعا کرتے ہیں، چونٹیاں اس کے لیے بلوں سے دعائیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں طالب علم یعنی علم دین کا سیکھنے والا جس قبرستان سے گزر جاتا ہے ان قبروں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اندازہ کریں، اللہ اکبر، علم دین کا حاصل کرنے والا اگر قبر کے قریب سے گزر جائے تو قبر کا عذاب اٹھا لیا جائے تو خود اس پر کیسے عذاب ہو سکتا ہے؟ یہاں تک فرمایا گیا علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر میں جانے تک کے۔ اللہ اکبر۔ آج میری قوم نے علم دین کو، علم قرآن کو، علم حدیث کو، علم فقہ کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اگر مسلمانوں سے معلوم کرے آؤ تو فلمی دنیا کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے، مسلمانوں سے معلوم کریں آؤ سیاست کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے، دنیا میں کیا رہو بہت کچھ پتا ہے، ہونا بھی چاہیے، منع نہیں کرتے، لیکن اگر ان سے پوچھ لو اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ولیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کوئی جواب نہیں بن پڑتا۔ بلکہ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کو صحیح طور پر پہلا کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ جب کہیں نکاح پڑھانے کے لیے میں جاتا ہوں تو مائک دولہا کے منہ کے قریب کرنے کی بجائے میں اپنے منہ کے قریب کر کے اس کو کلمہ پڑھاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے درجنوں کا مجمع ہے، سینکڑوں کا مجمع ہے، اگر مائک اس کے منہ کے قریب کریں گے تو بیچارے کی عزت چلی جائے گی کیونکہ وہ صحیح طور پہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ جو قوم کے جوان صحیح طور پہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے انہیں غرور ہے ہم بیت المقدس بچائیں گے، انہیں گھمنڈ ہے ہم قبلہ اول کی حفاظت کریں گے۔ نادانو، جو پہلا کلمہ نہ پڑھ سکے وہ قبلے کا تحفظ کیا کر سکتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے وہ ظالم صہیونیوں سے اور مشرکین سے، یہود و نصارہ سے اسلام کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟ اسلام کے محافظ تو وہ تھے جنہیں نور الدین زنگی کہا جاتا ہے، صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے، محمد ابن قاسم کہا جاتا ہے، جنہوں نے جانوں کو داؤ پہ لگا کر اللہ کے دین کی حفاظت کی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو، دین کی اہمیت کو جانو۔ آج ہمارے بچوں کو ہم مسلمان نہ بنا سکے، جیسا مسلمان حضور دیکھنا چاہتے تھے آج ہم اپنے بچوں کو ویسا مسلمان نہ بنا سکتے، اپنی بچیوں کو ایسا مسلمان۔ آپ کیا سمجھتے جس اسٹیج پر جاؤ لوگ بڑے درد دل کے ساتھ کانوں کان کہتے ہیں مسلمانوں کی بچیاں مرتد ہو رہی ہے۔ میں نے کہا جو تمہیں پتا ہے وہ تم کہہ رہے ہو، لیکن بچیاں اور بچے جو مرتد ہو کر گھر میں ہیں ان کا غم کون منائے گا؟ آپ کے بچے اگر دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو اسلام پہ اعتراض ہو رہا ہے، حالانکہ دنیا میں سب سے خوبصورت ترین اگر کوئی مذہب ہے تو صرف مذہب اسلام ہے۔ اس مذہب کا حسن ہی الگ ہے، اس مذہب کا خدا رحمان و رحیم اللہ، اس مذہب میں جس کو الہ مانتے وہ اللہ ہے، اس کی طاقت کیا، اس کی قوت کچھ نہیں پتا۔ بہت سارے مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا قبر میں کیا۔ ایک بہت بڑے پیر صاحب نے مجھ سے پوچھا بغداد شریف، یار مرنے کے بعد قبر میں اتنی دیر تک کے کیسے پڑے رہیں گے؟ میں نے کہا پیر صاحب پڑے ہی نہیں رہیں گے، ہمارا پورا دین، آپ واللہ کوئی میں گڑھ کے بات نہیں کر رہا ہوں، اگر مائک پر نام لینا غیبت میں شمار نہ ہوتا تو میں نام لے کر بتاتا۔ قبر میں کیا ہونا ہے کچھ پتا نہیں، سیکھا ہی نہیں۔ یہ جو لوگ مرنے سے ڈرتے اسی لیے کہ ان کو علم نہیں ہے کہ قبر میں ہونا کیا ہے، قبر میں کیا ہونا ہے۔ جتنی خوبصورت دنیا کی زندگی ہے اس سے کروڑ درجہ زیادہ مومن کی زندگی قبر کی خوبصورت ہے۔ اور دنیا، توجہ کرنا، حدیث پاک ہے یؤمنون بالغیب
ہم غیب پر ایمان لانے والے لوگ. حدیث پاک ہے, تو قرآن کی آیت میں نے پڑھی یؤمنون بالغیب, غیب پہ ایمان لاؤ. حدیث پاک ہے کیا ماں کا پیٹ دنیا کے سامنے جتنا چھوٹا ہے, توجہ کریں, ماں کا پیٹ دنیا کے سامنے جتنا چھوٹا ہے, مومن کی قبر اتنی وسیع ہے کہ اس قبر کے سامنے دنیا اتنی چھوٹی ہے جتنی دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا ہے. جب مومن قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے, جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے, جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. ادھر دیدار مصطفیٰ کر کے آنکھیں بند کی, ادھر فرشتے آ کے کہیں گے چلو قیامت کی صبح ہو گئی. جس کو دیکھ کے آنکھیں بند کی تھی آنکھیں کھول کے پھر اسی کا دیدار کر لیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. دنیا سوچ رہی ہے صدیاں بیت گئی, مگر وہاں اٹھنے والا کا سوچے گا رات کو سویا تھا صبح کو بیدار ہو گیا. علم نہیں ہے مسئلہ, اس لیے لوگ مرنے سے کیوں ڈر, حاجی صاحب مرنے سے ڈر رہے ہیں, نمازی صاحب مرنے سے ڈر رہے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ دیندار کہلانے والے بھی مرنے سے ڈر رہے ہیں. میں تو لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں, شاید آپ نے سنا بھی ہوگا, یوٹیوب کا دور ہے, کہ مدینے جانے سے جتنی خوشی ہوتی ہے مومن کو مر جانے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. کیونکہ مدینے منورہ جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے, اور مر جاؤ تو گنبد والا بے حجاب نظر آتا ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت. یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی مرنا ہی نہیں چاہتا. جنت میں سب مرنے کی دعا کرنے کی اجازت نہیں, لیکن موت سے نفرت کرنے کی اجازت بھی نہیں. اس سے خوبصورت زندگی کیا ہے. حضور کو دیکھا آنکھیں بند کی, کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے. امام کہتے ہیں وہ جان دے دو وعدے دیدار پر, جان دے دو وعدے دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اور کہتے ہیں اللہ اکبر, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, اور شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. اللہ اکبر. تو آج علم کی کمی ہے, اس لیے لوگ ادھر ادھر کیوں تک رہے ہیں, علم کی کمی ہے. اسلام پر اعتراض مسلمانوں کے بچے کر رہے ہیں, علم کی کمی ہے. قوم کی بیٹیاں آج اسلام کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں, علم کی کمی ہے. اللہ اکبر. ایسے وقت میں اگر یہ مدرسے قائم ہے, یہ مدرسے کیا ہے, ان کی اہمیت جانو, ان کی قدر جانو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین, علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے. ایک دور تھا مسلمانوں کا بچہ پڑھا لکھا رہتا تھا, مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس اتنا علم رہتا تھا, اللہ اکبر, کہ اتنا علم لوگوں کے بڑے بڑوں کے پاس نہیں رہتا تھا. آئیے اگر بچے کی بات آئی ہے تو پھر میں نبی کے گھر کے ایک بچے کی بات کروں, جس گھر کے بچے کو امام اہل سنت نے نور کا بیان فرمایا ہے. کہتے ہیں اللہ اللہ, حضرت سیدنا مالک الدینار, جنہیں مالک ابن دینار بھی کہا جاتا ہے, ایک مرتبہ ایک جنگل سے تشریف لے جا رہے ہیں. دیکھو کیسے علم سکھایا گیا, علم کا کیسے ماحول بنایا گیا, علم کا کیسے ماحول پیدا کیا گیا. مالک ابن دینار ایک جنگل سے تشریف لے جا رہے ہیں. جنگل سے جاتے جاتے کیا دیکھا, ایک ننھا سا بچہ ہے, بڑا خوبصورت سا بچہ ہے, حسین و جمیل سا بچہ ہے, اور وہ خوبصورت سا بچہ لکڑیاں چنتا ہے, اور لکڑیاں چنتے چنتے روتا ہے, کبھی روتا ہے, لکڑیاں جمع کرتا ہے. اس خوبصورت سے بچے کو دیکھ کر کے مالک ابن دینار کو خیال آیا کوئی معمولی گھر کا بچہ نہیں ہے, کوئی شہزادہ معلوم ہوتا ہے, لیکن بہرحال دل میں خیال آیا چلو اس بچے کو سلام کر لیں. تھوڑا توجہ کریں, علم دین انسان کا دماغ کھولتا ہے, انسان کی فکر کھولتا ہے, انسان کا شعور کھولتا ہے, شعور کو بالغی نصیب ہوتی ہے. اللہ
اکبر. اس لیے اپنے بچوں کو اتنا علم تو ہمیں دینا چاہیے کہ کم سے کم ضروریات دین کا علم ہمارے بچوں کے پاس ہو. ہر مسلمان کا بچہ نماز جانے, وضو جانے, نکاح کے مسائل, طلاق کے مسائل, حلال و حرام کے مسائل, یہ سب ہمارے بچے کو پتہ ہونا چاہیے. جتنا علم سیکھنا فرض ہے, بچوں کو اور بچیوں کو جب تک اتنا علم نہیں سکھاؤ گے بچوں کا ایمان نہیں بچا سکتے. قرآن کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یاد رکھنا, پھر کہتا ہوں دنیاوی علوم کا مخالف نہیں, مگر سن لو, اگر دنیا کی ڈگری بچوں کو نہ دلائی اللہ قیامت میں نہیں پوچھے گا. اگر آپ نے دینی فرض و علوم نہ سکھائے تو اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا. مجرم بنو گے, مجرم. آج ہمارے بچے جو ڈکیتی کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں, سود کے اڈوں پہ جا رہے ہیں, وجہ علم دین ان کے پاس, بلکہ ماں باپ کی ناقدری کر رہے ہیں, علم دین ان کے پاس نہیں. ماں باپ کو ستا رہے ہیں, علم دین ان کے پاس نہیں. ماں باپ سے بغاوت کر رہے ہیں, علم دین ان کے پاس نہیں. آج اگر بیویوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے, علم دین ان کے پاس نہیں. طلاق کی بات کی جا رہی, علم دین ان کے پاس. سارا رونا اسی پر ہے, علم دین ان کے پاس نہیں. اللہ کے رسول نے عرب کے صحرا نشینوں کو زیور علم سے آراستہ کیا. عرب کے صحرا نشینوں کو زیور علم, حضور نے جو انقلاب پیدا کیا وہ خالص علمی انقلاب تھا. غلاموں کو اتنا علم دیا کہ صحابہ کے دور کے بعد علمی قیادت آزاد کردہ غلام اکثر کرتے نظر آ رہے ہیں. دیکھ لیں آپ, بڑے بڑے ائمہ وہ لوگ ہیں جن کا کبھی خاندان غلامی میں جو ہے وہ بسر کیا کرتا تھا. آپ اس کی ایک تاریخ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, مالک بن دینار نے سوچا اس بچے کو سلام کروں. اچھا, یہ آج ہم سلام کی سنت بھی چھوڑ چکے, وہ بھی علم نہ ہونے کی وجہ. اگر میں اسٹیج سے سلام کرنے کی سنت بیان کروں تو بھی لوگ ناراض ہوں گے, کیونکہ یہ بھی جہالت ہے. لیکن ہم نے تو بلایا تھا تقریر سننے کے لیے, تو سلام کی سنتیں شروع کر دی. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سلام کیا ہے. سلام وہ ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سلام کرو گے تو غرور ختم ہوگا, سلام کرو گے تو دل کے کینے ختم ہوں گے, سلام کرو گے تو دل صاف ہوگا, اور سلام کرنے والے کو 90 نیکی ملتی ہے, جواب دینے والے کو 10 نیکی ملتی ہے. سلام اللہ کی بھی سنت ہے, توجہ کریں, سلام اللہ کی بھی سنت ہے, رسول اللہ کی بھی سنت ہے, فرشتوں کی بھی سنت ہے, انبیاء کی بھی سنت ہے, مومنین کا طریقہ ہے. جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ سلام کرے گا, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اور اس سے پہلے اللہ ارشاد فرماتا ہے سلام قولا من رب رحیم. اللہ سلام کرے گا اپنے بندوں کو, رحمان کی طرف سے سلام ہوگا. لیکن جب اللہ سلام کرے گا تو مجرموں کو چھانٹ دیا جائے گا. فرشتے سلام علیکم طبتم, فرشتے سلام کریں گے مومنوں کو, مومن ایک دوسرے کو سلام کریں. یہاں ایک بات مجھے یاد آئی, جنت میں نماز نہیں ہوگی لیکن جنت میں سلام ہوگا. آج کل کچھ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ سلام سے چڑھتے ہیں. بلکہ اگر آپ منطقی طور پر حدیث کا اشارت النص لے کر بات کریں تو جنت میں 2 چیزیں آپ کو ملے گی. نمبر 1 سلام اور زیارت. آج کل کچھ لوگ سلام سے بھی چڑھتے ہیں اور زیارت سے بھی چڑھتے ہیں. زیارت کہتے ہیں کسی کو دیکھنا, کسی کو دیکھنا, یہ زیارت ہے. صحیح ہے, آسان لفظوں میں گجرات کا خیال کر کے, بورسد والے اور گرد نواز سے آنے والوں کا خیال کر کے, تو اگر آپ دل میں تمنا کریں گے کہ آج غوث اعظم کو دیکھنا ہے تو جنت میں دیدار ہو جائے گا. غریب نواز کو دیکھنا ہے تو دیدار ہو جائے گا. صابر پاک کو دیکھنا ہے دیدار ہو جائے گا. مخدوم سمنا کو دیکھنا ہے دیدار ہو جائے گا. اپنے سچے پیر کو دیکھنا ہے دیدار ہو جائے گا. اس لیے کہ جنت میں آپ ہی آپ ہوں گے. 1857 کے بعد کے بگڑے ہوئے لوگ
جنہوں نے صحابہ سے بھی بغاوت کی، جنہوں نے اہل بیت سے بھی بغاوت کی، اور جنہوں نے مالک جنت محمد الرسول اللہ سے بھی بغاوت کی، بگڑے ہوئے لوگ وہاں نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الا قیلا سلاما سلاما، وہاں کچھ نہیں ہوگا، اور کیا ہوگا؟ صرف سلامتی سلامتی ہوگی. یعنی وہاں دہشت گرد لوگ نہیں ہوں گے، سلامتی والے لوگ ہوں گے. اس سے بڑا دہشت گرد کون؟ دنیا کے دہشت گرد تو زندوں کو مارتے ہیں، ان سے بڑا دہشت گرد کون ہوگا؟ جو قبروں پر بھی بلڈوزر چلاتے ہیں، جو قبر والوں پر بھی دہشت گردی کرے، ان سے بڑا دہشت گرد کون؟ لیکن کون ہے؟ میں نام لے کر کے کسی کی اہمیت بڑھانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ہماری زبان اتنی قیمتی ہے، جو یار کا نام لیتی ہے وہ اغیار کا نام کیسے لے سکتی؟ زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ. اس لیے ابھی آپ کو تمنا کرنا پڑے گا کہ ہمارا نام بھی ان کی زبان پہ، ابھی تم اتنے قیمتی نہیں ہو کہ آپ کا نام لے کے آپ کی اہمیت بڑھائے. کہ کچھ لیتے تو ہیں آپ والے، میں نے کہا یہ ان کی فراخ دلی ہے، جو لیتے یہ ان کی فراخ دلی ہے یا پھر ان کی سادہ دلی ہے. لیکن ہم تو نہیں لیں گے، اس لیے کہ ہم سادہ دل بھی کے قائل ہیں، فراخ دلی کے بھی قائل ہیں، لیکن تھوڑی سی تمہیں غیرت کے اظہار کے بھی بارے میں ہم جو ہے وہ کچھ سکھانا چاہتے ہیں. تو بہرحال میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیارت سے بھی چڑھتے ہیں اور سلام سے بھی چڑھتے ہیں، گویا کہ وہ بتاتے ہیں کہ جو کام جنت میں ہونے والا ہے ان سے ہمیں چڑ ہے، کیونکہ ہمیں جنت میں جانا. وہاں سلام، اس لیے یہاں سلام کی عادت ڈالو اور زیارت کی بھی عادت ڈالو. ہاں، زیارت کی بھی عادت ڈالو، سلام کی بھی عادت ڈالو، کیونکہ وہاں زیارتیں بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہمیں ہی ہوگی. لیکن سنیو، یاد رکھنا، اگر شراب پیتے رہو اور پھر جنت کا خواب دیکھو، گارنٹی اس منبر کی نہیں ہے. عورتوں پر پاپ کی نظریں بھی ڈالو اور جنتی ہونے کا خواب بھی دیکھو، اس منبر کی گارنٹی نہیں. سود کے دھندے بھی کرو اور جنت کا خواب بھی دیکھو، اس منبر کی گارنٹی. وہ اور لوگ ہوں گے جو سود کا دھندا کرنے کے بعد بھی تمہیں یہ ضمانت دے کہ تم جنتی ہو، کبھی نہیں ہو سکتا. سود کا دھندا کرنے والوں پر تو امام ابن حجر فرماتے ہیں شب قدر میں بھی میں نے عذاب ہوتے دیکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مت سمجھو کہ صرف سنی کہلا کر جنت میں چلے جاؤ گے. میں اپنے علماء کی تائید، اگر میں صحیح جملہ کہہ رہا ہوں تو تائید چاہتا ہوں، اور غلط کہہ رہا ہوں تو اصلاح کریں. میں ابھی اپنی جملے کو واپس لے. صرف سنی کہلا کر کے جو چاہو کرو اور جنت میں جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا. تمہارے گھر کی شادیوں میں ڈی جے بجے پھر تم جنتی، پوری زندگی کبھی مسجد کا منہ نہ دیکھو فجر کی نماز میں پھر بھی تم جنتی، یہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہم حضور کے پابند ہیں، آپ کے نہیں. آپ کو برا لگتا ہے تو آپ معاف کریں، نہیں معاف کر سکتے تو آپ خوش نہیں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا، جب اللہ کے رسول نے فرما دیا جس نے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں، جس سے حضور بیزار ہو جائیں اسے جنت کیسے ملنے؟ میرے بھائی، جس سے ماں ناراض ہو اس کو جنت نہیں ملے گی، جس سے حضور ناراض ہو اس کو جنت کیسے مل سکتی ہے؟ جو ماں باپ کو ناراض کر دے، حضور فرماتے اس کو جنت نہیں. ماں کے قدموں تلے جنت، لیکن جو مالک جنت ہے وہ حضور ہیں. اللہ نے انہیں مالک جنت بنایا. تو یہ جو خواب دیکھتے ہو نا، سود کے دھندے کر کے، شراب پی کر کے، جوا کھیل کر کے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے نام تو جہنم کے دروازوں پہ لکھے جاتے، اور جن کا نام جہنم کے دروازوں پہ لکھا جائے گا اس کا جہنم میں جانا ہے. نہیں برداشت کر سکتے جہنم کے عذاب کو. اللہ کے بندو، آپ کیا سمجھتے ہو دین کو اور آخرت کو، قیامت کو اور حساب کتاب کو؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود مالک جنت ہے، ذرا توجہ کرنا اس پر، بہنوں کی بھی توجہ، اللہ کے رسول کی بات کرنا جس کے لیے کائنات بنے، جن کی عزت کے اظہار کے لیے میدان محشر ہے، جس کو مالک جنت بنایا، جب ان کی داڑھی میں کچھ سفید بال صدیق اکبر نے دیکھے، توجہ کرنا اس پر، حضور کی داڑھی میں چند بال، 10 یا 12 بال، مختلف روایتیں ہیں، چند سفید بال رسول اللہ کی داڑھی میں صدیق اکبر نے دیکھے تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورۃ النبا، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان صورتوں میں کیا ہے؟ ان صورتوں میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ابو بکر ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، اگر حضور نہ کہتے میرے